اگر کوئی مرد یا عورت بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو ان پر کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ کفارہ دینے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کفارہ دینا ہے، وہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جیسے کوئی جان بوجھ کر ہم بستری کر لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، بغیر کسی عذر کے اس طرح جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو کفارہ اس پر ادا کرنا ضروری ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ کفارہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ کفارہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ مرد یا عورت روزہ توڑ دیتے ہیں تو ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں یا لونڈی آزاد کریں۔ تو چونکہ آج کل غلام یا لونڈیوں کا زمانہ ہی نہیں ہے تو یہ آزاد نہیں کر سکتے، تو اگلا پھر سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں گے، پے در پے، وقفہ کیے بغیر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ اب 2 مہینے کے روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ 2 مہینے کے روزے اس طرح رکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بالفرض اگر چاند کی پہلی تاریخ کو وہ کفارے کے روزے رکھنا مرد یا عورت شروع کرتے ہیں تو پورا مہینہ اسلامی ایک جو ہے وہ پورا ہوگا، پھر اگلے مہینے کے پورے کے اس طرح روزے رکھنے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی مہینے 29 دن کے آ جائیں، کیونکہ اسلامی مہینہ کبھی 29 کا دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اب پہلی تاریخ سے اسلامی اعتبار سے پہلی تاریخ سے اگر شروع کریں گے تو پھر 2 مہینے پورے کرنا ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 29 دن کے دونوں مہینے ہوں اور 58 روزے پہ ہی اس کا کفارہ پورا ہو جائے، 60 پورے نہ کرنے پڑیں۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کے علاوہ وہ کسی دن اپنے یہ کفارے کے روزوں کا آغاز کرتا ہے کوئی مرد یا عورت، تو پھر اس کو 60 روزے مکمل کرنا ضروری ہیں۔ پھر وہ 60 روزے مکمل کرے گا اور پے در پے روزے رکھے گا، یعنی کہ درمیان میں وقفہ نہیں کرے گا۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پھر دوبارہ سے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، جو پہلے والے جتنے رکھے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے نئے سرے سے پھر بالفرض اگر کسی نے 57 روزے بھی رکھ لیے تھے، 58 بھی رکھ لیے تھے، یا پھر 60 ہونے میں ایک روزہ باقی تھا اور اس نے درمیان میں روزہ چھوڑ دیا، وقفہ کر دیا، تو پھر نئے سرے سے دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارے میں پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، 2 مہینے کے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے مرد یا عورت، تو پھر اگلا حکم ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کو صبح کے وقت کھلایا ہے شام کے وقت بھی اسی کو کھلانا ہے، یعنی 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو اس طرح کریں۔ اب اگر بالفرض کوئی اس طرح کرنا چاہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ہی دن کھانا کھلا دیا، صبح بھی اور شام بھی، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اکٹھے ایک ہی وقت میں نہیں کھلا سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہی کوئی مسکین ہو، یعنی ایک کوئی غریب بندہ ہے تو اس کو وہ اس طرح کریں کہ اس کو 60 دن تک لگاتار اس طرح کھانا کھلا دیں، کہ جیسے صبح کے وقت کھلائے ایک دن، پھر شام کو بھی کھلائیں، اسی طرح 60 دن تک اس کو کھانا کھلا دیں، تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح کر لیں کہ پیسے دے دیں، رقم دے دیں۔ رقم اس طرح دے سکتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے، جیسے فطرانہ ادا کرتے ہیں ہر رمضان میں، اس رمضان میں بھی ادا کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی رمضان آتے ہیں تو ادا کرتے ہیں فطرانہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو ایک بندے کی طرف سے جتنا فطرانہ، جتنا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اس طرح ایک مسکین کے اعتبار سے اتنے صدقہ فطر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کفارے میں، تو اب 60 بندوں کی طرف سے جتنا صدقہ فطر بنتا ہے اتنا صدقہ فطر دے دینا ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سال 2023 میں، اس رمضان میں، سال 2023 میں جو رمضان ہے، کفارے کی جو مقدار ہے وہ گندم کے آٹے کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے تو 320 روپے بنتے ہیں، تو 320 کو 60 کے ساتھ ضرب دیں، جتنا ٹوٹل بن جائے گا اتنے پیسے اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ہی بندے کو 60 مسکینوں کا وہ کھانا دے دیا، مطلب کہ وہ کفارے کے جو صدقہ فطر کے پیسے ہوں گے وہ ایک ہی بندے کو اگر سارے کے سارے دے دیے تو اس سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ علیحدہ علیحدہ بندوں کو ایک ایک دینا ضروری ہے، پھر ادا ہوگا کفارہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک بندے کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تو پھر ادا ہو جائے گا کہ اس کے آپ نے سپرد کر دیا، ڈیوٹی لگا دی اس کی، اور وہ آگے 60 مسکینوں کو اگر کھانا کھلا دیتا ہے یا 60 مسکینوں کو اس طرح صدقہ فطر دے دیتا ہے تو آپ کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک تو کفارہ اس طرح یہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض ایسی ہوتی ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں جن کی وجہ سے کفارہ ضروری نہیں ہوتا، تو ان میں صرف قضا ہوتی ہے، تو ان میں صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ان میں لازم نہیں ہوتا۔ تو آپ سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہوا ہے، روزہ ٹوٹا ہے یا آپ نے روزہ توڑا ہے، تو مسئلہ آپ اپنا پوچھ سکتے ہیں کہ مجھ سے اس طرح ٹوٹ گیا تھا یا میں نے اس طرح روزہ توڑا تھا، تو مجھ پر کفارہ لازم ہے یا قضا لازم ہے یا دونوں لازم ہے۔ اور کفارے والے پر جس نے کفارہ ادا کرنا ہے اس پر قضا بھی لازم ہے، یعنی ایک تو وہ توبہ بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، اے اللہ معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرے گا۔ دوسرا یہ اس روزے کی قضا بھی کرے گا ایک،
اور کفارے کے طور پر 60 روزے بھی رکھے گا یا پھر اس طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا یہ صدقہ فطر دینے والا معاملہ بھی کرے گا۔ اور بعض صورتیں روزہ ٹوٹنے والی ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں توبہ بھی لازم ہوتی ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اور بعض میں تینوں چیزیں لازم ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ جان بوجھ کے کسی نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، ہم بستری کر لی، تو ایسی صورت میں توبہ بھی کرے گا، قضا روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پر بے اختیار وہ غسل کرنے لگا تھا یا پھر وضو کرنے لگا تھا کوئی بندہ، اور اس نے منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی ڈالا، اور وہ جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا حلق میں، تو اب اس کو قضا کرنی پڑے گی لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پہ کفارہ دینا ضروری نہیں ہوگا، قضا اس پہ لازم ہوگی۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس طرح کا معاملہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا پیش آیا ہو تو اپنا پہلے مسئلہ پوچھیں، مسئلہ پوچھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر کفارہ لازم ہے یا نہیں ہے، قضا لازم ہے، توبہ لازم ہے، جو بھی لازم ہوگا اس اعتبار سے آپ توبہ کریں، قضا کریں، کفارہ دینا ضروری ہے تو کفارہ دیں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔